مولا حسین کے واحد سفیر حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ مسلم عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور عقیل امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ اور عقیل کے لیے کتابوں میں یہ ملتا ہے، حضرت عقیل کے لیے میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک روز مولا کائنات صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیر المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ یا علی، دو نسبتوں کی وجہ سے میں عقیل سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، وہ دو وجوہات، وہ دو نسبتیں کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ عقیل میرے محسن چچا ابو طالب کے فرزند ہے، اور ان کی شکل میرے محسن چچا سے بہت ملتی ہے، اور چونکہ ابو طالب کے صرف نبی خدا پر نہیں بلکہ دین خدا پر بھی احسانات ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ اور یا علی، دوسری وجہ عقیل سے محبت کی یہ ہے کہ آپ کے بھائی عقیل کا ہی فرزند ایک ہوگا جو میرے فرزند حسین پر سب سے پہلے قربان ہوگا۔ لہذا ناظرین کرام، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دیباچہ کربلا مشن حسین کے پہلے شہید حضرت مسلم ہیں، جو عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت مسلم کو مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب روانہ کیا، چونکہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ کوفہ کی طرف سے لاتعداد خط امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مولا، ہم یزید کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ہم اس فاسق، اس فاجر، اس بد کردار، اس زانی کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ پنجتن کی آخری نشانی ہے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند بطول ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، آپ آ کر ہمارے پاس آئیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں۔ تو جب مولا کو لاتعداد خط موصول ہو رہے تھے تو مولا نے اپنا سفیر بنا کر مسلم کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، چونکہ امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے امام ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ مولا کا رخ کربلا کی طرف تھا، لہٰذا کوفہ اپنے سفیر کو اس لیے بھیجا کہ کل بروز محشر کو یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مولا ہم تو آپ کو بلاتے رہے، آپ نہ آئے۔ تو مولا نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اپنا سفیر مسلم کو چنا اور انہیں کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ یہاں ناظرین کرام، میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی بات یہاں کہ مسلم واز دی اونلی ایمبیسڈر آف امام حسین in the state of Kufa, and he was sent by Imam Hussein with authority and permission. ناظرین کرام، جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، وہ ترجمان ہوتا ہے۔ جس بھی شخصیت کا کوئی سفیر ہوتا ہے وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کو مل جائے گا کہ اپنا سفیر جب بھی چننا تو بڑی احتیاط سے چننا، کیونکہ سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلم حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، اور حسین اللہ کے سفیر ہیں، تو اللہ کا جو سفیر ہے اس کا سفیر مسلم بن کے کوفہ جا رہے ہیں۔ اور جو خط امام حسین نے مسلم کے ہاتھ کوفہ بھیجا ہے، اس خط میں مولا حسین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قد ارسلت الیکم افضل من اہل البیت، کہ میں تمہارے یہاں اسے بھیج رہا ہوں اپنا سفیر بنا کر جو میری اہل بیت میں سب سے افضل ہے اور میری جائے اعتماد ہے، یعنی میرے اعتماد کی جگہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے مسلم کا کہ مولا حسین ان کے لیے یہ لکھ رہے ہیں۔ تو مسلم جب خط لے کے روانہ ہوئے ہیں مولا کا کوفہ کی جانب، تو وہاں جامع مسجد میں سفیر حسینی کی حیثیت سے مسلم بن عقیل نے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ خطبہ ہم نے آپ کو سنانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، جو مسلم نے سفیر حسینی کی حیثیت سے کوفہ کی جامع مسجد میں ڈیلیور کیا تھا،
اور مسلم کے سامنے اس وقت 30,000 سامعین تھے، یعنی 30,000 مسلم کو سننے والے تھے۔ اور یہ وہ دور ہے ناظرین کرام کہ جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی موجود نہیں، لیکن 30,000 کو خطاب کیا سفیر حسینی نے، اور وہاں خطاب کر کے سفیر حسینی نے ہیبت ہاشمیہ اور صوت ہاشمیہ کی بلندی کو بھی بتایا ہے۔ مسلم نے 30,000 سامعین کے سامنے بلند ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا سفیر حسینی کی حیثیت سے، اور اس خطبے کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے، اس خطبے میں جو سحر بیانی ہے اس کا یہ عالم ہے کہ تاریخ نے محفوظ کیا کہ اختتام خطبہ پر جو 30,000 سامعین مسلم کے سامنے موجود تھے، ان میں سے 18,000 ہاتھ بیک وقت بیعت کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ کمال ہے اس خطبے کا، اور صرف ایک ہی خطبے کے بعد 18,000 سامعین میں سے 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خطبہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ اس خطبے کا متن یہ ہے کہ جامع مسجد ہے کوفہ کی، مسلم بلند ہوئے، ایک مرتبہ سامنے موجود ہر شخص پر نظر ڈالی، ہر سینے کے اندر جھانکا، ہر نگاہ کے اندر اپنی نگاہ کو رکھا، اور یہ محسوس کیا کہ کس سینے میں کیا ابل رہا ہے، کہاں کتنا بغض ہے آل محمد کے لیے، کہاں دنیا کی محبت بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھاپتے ہوئے ایک مرتبہ مسلم نے اپنا گلا درست کیا اور اس کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ وکان سید الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسید الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ فماذ طاہرین طیبین راضیین مرضیین عند اللہ ولیس لہم اليوم علی وجہ الارض وارث سوى الحسین کلیم القرآن المناجی بالرحمن قاسم کل خیر وحلیف بالایمان المفروض تاتہ علی الجن والانس والوحش والطیر فاقل اہل الکوفۃ لو تستطیع ان ترکتم ابی ابا عبد اللہ مصباح الصلاۃ ونور المحراب وخلاصۃ الوجود وتفسیر الکتاب للشارب الخمور واللاعب الکلاب الرزیتم بالحمیم للمتروک ومن عین الحیات المرزوق هل يستوي الخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من الغوانی ومن مناجی له جبرائیل ها انا ارسلت فیکم سفیرا وکنت فیکم داعیا الی بیت اللہ فمشوا اسرا غبار فرس ابی عبد اللہ فسار الجنت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ناظرین اکرام وہ خطبہ اس خطبے کا متن ہے جو سفیر حسینی نے جامع مسجد کوفہ کے اندر 30,000 سامعین کے سامنے دیا، اور اس خطبے کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک ایک جملہ اور اس کا ترجمہ، اور جتنی تفسیر اور تشریح ہو سکے گی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے سیگمنٹ میں پیش کریں گے۔ کہہ دو کہ سب منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر ہو۔ منتظر
تمام منتظرین امام منتظر علیہ الصلاۃ والسلام کو مجھ حقیر سید اجلال حیدر نقوی البخاری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ سفیر حسینی کا خطبہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں پچھلے سیگمنٹ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ امام حسین کی حکم سے اور ان کی خواہش سے گئے ہیں، وہاں جو سب سے پہلا انہوں نے خطبہ دیا ہے 30,000 سامعین کے سامنے، 30,000 لوگ سننے والے تھے مسلم کو، اور ہم پچھلے سیگمنٹ میں بتا چکے ہیں کہ اس خطبے کے فوراً بعد ہی 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے بیک وقت آگے بڑھے۔ تو ناظرین کرام، خطبے کا عربی متن ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس عربی متن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم نے حمد خدا اس انداز میں بیان کی اپنے خطبے میں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ سفیر حسینی فرما رہے ہیں کہ میں تمام حمد کرتا ہوں اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے، اس معبود لم یزل کے لیے کہ جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ سبحان اللہ، یہ حمد کا بڑا خوبصورت جملہ، خطبے کا آغاز ہی اس جملے سے سفیر حسینی نے کیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل نے، کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اپنی ذات پر دلیل کے لیے ہے۔ دلیل کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل محمد اور علی ہے۔ جیسے سورہ ہود میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اللہ کہتا ہے سورہ ہود میں کہ ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بینہ بن کر، دلیل بن کر نازل ہوا ہے، اور دوسرا اس کا شاہد ہے، اس کا گواہ ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس میں سے ہے۔ یعنی یہ آیت، یہ خطبہ اور احادیث رسول اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محمد اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب اپنے نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو صادر کیا اور ان کے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، حضور فرماتے ہیں، تو اس وقت اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، قسم اللہ تعالی بنور نصفین، دو ٹکڑے کر کے ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ اور ناظرین کرام، اس لیے تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں ایک دوسرے کے شریک رہے اور اللہ لا شریک رہے۔ تو ناظرین کرام، مسلم یہی فرما رہے ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل کے لیے بنایا ہے، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي السَّائِرِ بَرِيَّتِهِ، اور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، جس کی میں حمد کرتا ہوں، اس نے اپنے قائم مقام کی جگہ ان دونوں کو بٹھایا۔ یعنی اللہ نہ کل کسی سے ملا ہے، نہ آج ملے گا، نہ آنے والے کل میں اس نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ خدا تو آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، حواس خمسہ میں وہ آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے قائم مقام کی جگہ ان دونوں کو بٹھایا۔ یعنی جب وہ کہتا ہے میں رازق ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، موت اور حیات اللہ کے اقتدار میں ہے، لیکن جب کوئی اس کی دلیل مانگے گا تو پروردگار کہتا ہے محمد کو دیکھو، علی کو دیکھو، میں رازق کیسا ہوں دیکھنا چاہتے ہو تو ان دونوں بھائیوں کو دیکھو، میں موت و حیات کیسے بانٹتا ہوں دیکھنا چاہتے ہو تو محمد اور علی کو دیکھو۔ تو مسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي السَّائِرِ بَرِيَّتِهِ، اور ان دونوں کو اپنے قائم مقام کی جگہ بٹھایا، وَأَحَدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسَهُ، اور ان دونوں میں سے پروردگار نے ایک کو اپنی روح بنایا اور دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں
کہ مسلم محمد اور علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن اس خطبے کے اندر یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، محمد اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، لیکن دونوں کے کام ذمہ داریاں اللہ نے الگ الگ کی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے چل کے خطبے میں معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کو روح بنایا، ایک کو نفس بنایا۔ اب علماء سے اگر پوچھا جائے ماذا تفعل روح، روح کا کیا کام ہے اور نفس کیا کرتا ہے، تو ہر عالم، ہر کتاب، ہر صاحب علم یہی کہے گا کہ اگر نفس نہ ہو تو خواہش پیدا نہیں ہوتی، اور اگر روح نہ ہو تو زندگی نہیں رہتی۔ تو مسلم کیا فرما رہے اپنے خطبے میں کہ ایک کو روح بنایا، ایک کو نفس بنایا۔ حضرت محمد کی بات کر رہے ہیں ختمی مرتبت، اور امام اول ابو الائمہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کو اس نے اپنی روح بنایا ہے، ایک کو اپنا نفس بنایا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے تشریح میں کہ مسلم فرما رہے ہیں کہ اگر محمد اور علی نہ ہوتے تو اس کی توحید نہ کچھ چاہتی نہ زندہ رہتی۔ تو ناظرین کرام، خطبہ اسی روانی سے آگے چلتا ہے۔ فرمایا کہ دونوں کو اپنی ذات پہ دلیل بنایا، دونوں کو قائم مقام بنا کر اپنی جگہ بٹھایا، اور ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا۔ فجعل احدهما روحه والاخر نفسه فجعل الاول منهما تاجا لمشیته والثاني سیفا لارادته۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کو اس نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ یعنی ایک اس کی مشیت کا تاج ہے اور دوسرے اس کی ارادے کی تلوار ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے خطبے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ اس جملے کے یہاں مسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اگلا جملہ جو خطبے میں ہے وہ فرماتے ہیں وَقَانَ سَيِّدٌ الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَقَانَ سَيِّدٌ الْأَصْغَرُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ۔ فرماتے ہیں کہ جو ان میں ہمارا بڑا سید ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان انبیاء، جو نبیوں کے نبی ہیں، حضرت محمد انہیں بڑا سید کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل۔ فرماتے ہیں ہمارا بڑا سید ہے، اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی خواہش سے کلام نہیں کیا۔ انہوں نے جب بھی بات کی تو اللہ کی طرف سے کی، اللہ کے لیے کی اور اللہ کے ساتھ کی۔ یہ خطبے کے جملے ہیں سفیر حسینی کے کہ جب بھی انہوں نے جب بھی کلام کیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب تو نطق نہیں کرتا وحی کے بغیر، تو نبی وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ تو مسلم یہی فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے سید تھے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوری زندگی میں اپنی خواہش سے کلام نہیں کیا، بلکہ جب گفتگو کی، جب بات کی تو اللہ کے لیے کی، اللہ کے ساتھ کی، اللہ کی طرف سے کی۔ اور اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَقَانَ سَيِّدٌ الْأَصْغَرُ کَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ۔ اور محمد سے چھوٹے یعنی علی جو ہمارے چھوٹے سید تھے، انہوں نے پوری زندگی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، جب بھی کام کیا تو اللہ کے لیے کیا، اللہ کی طرف سے کیا اور اللہ کے ساتھ کیا۔ یعنی مسلم بتا رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گفتگو اللہ کے لیے کرتا ہے، ایک کام اللہ کے لیے کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے زبان سے کلام جاری کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے ذوالفقار سے کافروں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک جو خطبے کی روانی ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ خطبہ کس طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً سے سفیر حسینی نے اپنے خطبے کی کروٹ کو بدلا اور فوراً سے ایک جملہ فرمایا جو مجھے بھی بہت پیارا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے فَمَاذَ طَاہِرَيْنِ طَیِّبَيْنِ رَاضِیَيْنِ مَرْضِیَيْنِ عِندَ اللَّہِ۔ فرماتے ہیں یہ دونوں محمد اور علی جنہیں اللہ نے اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے، جنہیں اپنے قائم مقام کی جگہ بٹھایا ہے، ایک کو روح بنایا، ایک کو نفس بنایا ہے، ایک کو اپنے مشیت کا تاج، دوسرے کو ارادے کی تلوار بنایا ہے، ایک بولتا اللہ کے لیے ہے، ایک کرتا اللہ کے لیے ہے، وہ دونوں پاک، طیب، اطیب
سردار اس کائنات سے اندیت پروردگار میں واپس لوٹ گئے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَارِثٌ سِوَى الْحُسَيْنِ. اور اے کوفے والو یاد رکھنا وہ دونوں پاک طیب طاہر سردار اس دنیا سے چلے گئے اور آج اس پوری روئے کائنات میں اس پوری زمین میں ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے. ہم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خطبے کا رخ مسلم نے بدلا، اور چونکہ جن کے سفیر بن کے آئے ہیں، جن کے ترجمان بن کے آئے ہیں، ان کی بات کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں. اور اب کوفے والوں کو جھنجھوڑ کے مسلم نے کہا کہ اب حسین کے سوا محمد اور علی کا اس زمین پہ کوئی وارث نہیں ہے، ان دونوں کا وارث صرف اور صرف حسین ہے. اب فضائل حسین میں مسلم نے اپنا بیان کو آگے بڑھایا اور فرمایا کلیم القرآن المناجی بالرحمن. اے کوفے والو میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشی کرتا ہے. چونکہ امام حسین امام منصوص من اللہ ہیں، ایک ان کے پاس جو اقتدار ہے وہ عطائے الہی ہے، ان کے پاس جو منصب ہے وہ پروردگار کا عطا کردہ ہے، اور وہ لامحدود جسے عطا کرتا ہے اس کی حد نہیں ہوتی. تو ناظرین کرام، مسلم نے بتایا کہ میں اس امام کا سفیر بن کے آیا ہوں جو منصوص من اللہ ہے، جسے اللہ نے امام چنا ہے، دنیا نے نہیں، یا وہ خود ساختہ امام نہیں، جس کا اقتدار اللہ کی طرف سے ہے. ایک تو دنیاوی حکمران ہوتے ہیں جن کا اقتدار لوگوں کی بھیک ہوتا ہے، دنیا والوں کی بھیک ہوتا ہے، ان کے ووٹوں سے، ان کے مل جل کر ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں اس طریقے سے اقتدار انہیں ملتا ہے. خیر یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم خطبے پہ رہتے ہیں. تو مسلم نے فرمایا کہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے، رحمان سے سرگوشی کرتا ہے، اور میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں حلیف بالایمان، جو ایمان کا حلیف ہے. حلیف عربی میں کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو. اور دیکھیے اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی قبیلہ کمزور ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ اگر دشمن مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں اس سے لڑ نہیں پاؤں گا، تو وہ کسی تیسرے چوتھے قبیلے کو اپنا حلف بنا لیتا ہے، اسے وہ عہدہ دے دیتا ہے. یعنی کل اگر مجھ پہ کوئی مشکل آن پڑے تو میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، جو اس کا حلف ہے، تو وہ حلف اپنے اس قبیلے کی مدد کے لیے آتا ہے. تو ناظرین کرام، یہاں مسلم فرما رہے ہیں حلیف بالایمان، یعنی حسین ایمان کے حلیف ہے. یعنی جب ایمان پر دشمن نے حملہ کیا اور ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا، میدان کارزار میں اتر آئے، میدان عمل میں اتر آئے تاکہ اپنے حلیف کو بچا سکے، ایمان کو بچا سکے، دین خدا کو بچا سکے. ناظرین کرام، ہمارا یہ جو آج کا سیگمنٹ ہے جس میں ہم خطبہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ خطبہ ابھی آدھا ہوا ہے اور آدھا خطبہ ابھی باقی ہے، لہٰذا آج کا ہمارا سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم یہیں سے اس خطبے کو دوبارہ سے جاری کریں گے اور آپ کی خدمت میں اسے مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے.